حضرت احمد سلطان المعروف بھڑنگ سلطان رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا مزار مبارک ہے۔ چند دنوں کے بعد یہاں پر ابھی میلہ شروع ہونے والا ہے، جو ان بزرگ کی نسبت داجل شہر کے یہ سلطان ہمارے پیارے شہر داجل کے دوسرے سلطان حضرت ابراہیم المعروف سانگی سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہمارے پیشوا پیر و مرشد حضرت خواجہ عبدالصمد کھرل مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ سلطان ہیں حضرت نظام الدین اولیاء غریب نواز کے بھیجے ہوئے وہ سلطان جو آپ نے ہندوستان کی سرزمین سے روانہ کیے تھے تبلیغ اسلام کے لیے۔ یہ ان کی قبر انور ہے۔ یہاں پر موجود ہیں قدم مبارک حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو کہ اپنے ایک خلیفہ کی وصال کے بعد نماز جنازہ ادا فرمائی، اور ان کے قدم مبارک کے یہ نشان موجود ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کے پنجاب پاکستان کے بہت سارے سلسلے حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں۔ دوستو، داجل پاکستان پنجاب کی وہ زمین ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے داجل، جہاں پر چاروں طرف سے سلطان موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم سانگی سلطان معروف سانگی سلطان رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی مزار اقدس، اور ان کا آپ دیکھ رہے ہیں طرز تعمیر جو ہے، گنبد کا طرز تعمیر ایک سلسلہ چشتیہ کی یہ عکاسی کرتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے جتنے بھی بزرگ ہیں، ان کی مزارات مبارک کے اوپر اس طرح روضہ قائم کیے گئے ہیں، اور ان کو آپ دیکھ کے آپ کو محسوس ہوتا ہوگا عرصہ دراز سے جو سلسلہ صوفیہ کے بزرگان ہیں، ان کے مزارات اس طرح سے تعمیر کیے جاتے تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم سانگی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں پر ہر سال عقیدت مند عرس بھی مناتے ہیں، اور آپ کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ ابھی دوستوں ہم بات کر رہے ہیں محلہ قاضیان کے قبرستان کی، جو نہ کہ صرف آباء و اجداد کی آخری آرام گاہ ہے، بلکہ اب ایک خوبصورت سبز پرامن مکان بنتا جا رہا ہے۔ یہاں قبرستان میں حال ہی میں ہم نے بہت سے درخت لگائے ہیں، نیم، بیری، کیکر اور دیگر سایہ دار درخت، جو نہ کہ صرف ماحول کو بہتر بناتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی راحت کا ذریعہ ہے جو یہاں آ کر دعا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ درخت ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم زندوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے کچھ چھوڑ کر جائیں، صدقہ جاریہ کی شکل میں۔ دوستو، یہاں پر جو ہے پرندوں کے لیے پانی کے برتن رکھے گئے ہیں، گرمی کے دن ہوں یا سردیوں کے۔ چھوٹے معصوم پرندوں کی زندگی کی علامت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جاندار کے لیے نیکی کا صلہ ہے، تو کیوں نہ ہم ان پرندوں کے لیے بھی زندگی کی سہولت فراہم کریں۔ دوستو، جیسا کہ ہمارے علاقے میں روایات ہے، 10 محرم الحرام کو لوگ اپنے مرحومین کی قبور پر آتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ عمل ہمارے رشتوں کی قدر سکھاتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم بھی ایک دن اسی مٹی کا حصہ ہوں گے۔ ہم جو آج نیکی کریں گے، کل وہی ہمیں قبر میں راحت دے گی۔ یہاں محلے کے نوجوان، خاص کر قاضی فہد اعجاز، اس کی محنت کا یہ صلہ ہے کہ اس نے قبرستان کے اندر یہ جو درخت لگائے ہیں، اور پرندوں کے لیے پانی کا اہتمام کیا ہے، راستوں کو بہترین بنایا ہے۔ قبرستان میں آنے والے جو اپنے مرحوم کو قبر میں دفنانے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے راحت کا سکون اور سامان ہے۔ دوستو، یہاں محلے کے نوجوانوں اور بڑوں نے مل کر قبرستان کی صفائی، جھاڑو اور گھاس کے پانی کے ٹب رکھے اور پودے لگائے، ایک خوبصورت ماحول پیدا کیا ہے۔ یہ نہ صرف مرحومین کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو دعا کرنے آتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے علاقوں میں اس طرح قبرستانوں کو خدمت اپنا مشن بنا لیں۔ ہم سب اس نیکی میں شریک ہوں، اپنے بزرگوں کی قبروں پر جائیں، فاتحہ پڑھیں، درخت لگائیں، پانی رکھیں، دوسروں کو بھی اس نیکی کی دعوت دیں۔ یہی وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، صدقہ جاریہ کی صورت میں۔ دوستو، محبت صرف زندوں سے نہیں، مرنے والوں سے بھی ہونی چاہیے۔ اس کا اظہار دعاؤں اور نیکیوں اور خدمت سے ہونا چاہیے۔ کبھی کسی قبر پر لگا ایک سایہ دار درخت کسی مسافر کو تھکن سے بچا لیتا ہے، یہ آپ کی نیکی بن سکتی ہے۔
دوستو آئیے ہم سب مل کر اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. ایک درخت، ایک پانی کا برتن، ایک دعا، جو یہ سب کچھ باقی رہنے والا ہے. جو قبروں کو سبز کرتے ہیں وہ دلوں کو بھی زندگی عطا کرتے ہیں. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہوں. قبر میں جانے والے صرف جسم نہیں ہوتے، ان کے لیے نیکی کرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اگر ہم ایک قبر کے اوپر ایک پودا لگائیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی آخرت میں اجر کا باعث ہوگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اوپر ایک سبز چھڑی رکھی. حدیث مبارک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر سے گزرے تو آپ نے کھجور کی ایک چھڑی کاٹ کر قبر کے اوپر رکھ دی اور ارشاد فرمایا جب تک یہ سبز رہے گی اس کا ذکر کرتی رہے گی اور اس کا ذکر کرتے ہوئے قبر والے کو فائدہ ہوگا. تو دوستو آئیے ہم سب مل کر اپنے قبرستان کو اپنے آباء و اجداد کی قبور کے ساتھ درخت لگائیں اور ان کے لیے ذکر خیر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کے لیے ذکر کا باعث بنیں اور ان کی قبر کے لیے راحت کا سامان پیدا کریں. اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی مغفرت فرمائے. اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے اپنے والدین آباء و اجداد کی قبر پہ جاتے ہوئے، خاص کر کے ایسے جیسے محرم الحرام کے مہینے میں ہر کوئی اپنے والدین آباء و اجداد کی قبور پر جاتا ہے، تو اس طرح کے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے اور آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ اپنے والدین مرحومین کے لیے، خاندان والوں کے لیے اس طرح کے کام خیر کے کاموں میں حصہ لیں اور ان کاموں کو کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں. اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، دنیا و آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین.